إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين۔ اب اس موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو رمضان ہم سے چاہ رہا تھا یا اسلام کی توقع تھی کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اور ہمارا معاشرہ تین طرح کے لوگوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رمضان آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وہی روٹین ہے، وہی اس کا کردار ہے، وہی اس کی رفتار ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ رمضان آیا تو کیوں آیا اور جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے۔ یعنی اس کی نہ اخلاق میں کوئی اس چیز کا کوئی اثر پایا جاتا ہے کہ رمضان کی اس میں تجلی ہو، نہ اس کی رفتار میں کوئی اثر پایا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی روٹین میں فرق آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہے۔ دو گروہ اور بھی ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو رمضان کو سرمایہ سمجھتا ہے اپنے لیے۔ اب جو سرمایہ سمجھتا ہے یہ بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک دنیاوی لوگ اور ایک اخروی لوگ۔ دنیاوی لوگ وہ ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دولت کمانے کا موقع مل گیا، ہمیں پیسے کمانے کا موقع مل گیا۔ ابھی جو چیز 1 روپے کی تھی وہ اس کو 2 روپے میں بیچ رہا ہے، جو 10 روپے کی تھی اس کو وہ 100 روپے میں بیچ رہا ہے۔ یعنی اس کے لیے مادی فوائد رکھتا ہے رمضان۔ بھائی رمضان آ گیا ہے، اب میرا یہ کام ہو جائے گا، میں بہت زیادہ پیسے والا ہو سکتا ہوں، میں امیر ہو سکتا ہوں، ثروت مند ہو سکتا ہوں، لوگوں کو لوٹوں گا، لوگوں سے پیسے لوں گا تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنی دنیاوی دولت کو بڑھاؤں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان آتا ہے تو اپنے اندر اپنی روحانیت اور معنویت کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، لہذا ان کے لیے وہ سرمایہ ہے کہ بھائی آج تک میں نماز تہجد نہیں پڑھتا تھا، اب میرے لیے فرصت ہوگی کہ ان ایام میں سحری سے قبل میں نماز تہجد پڑھوں۔ اب تک میں قرآن نہیں پڑھتا تھا لیکن اب رمضان کی برکت سے میں قرآن پڑھ لوں گا۔ اب تک میں جماعت نماز میں نہیں جاتا تھا، اب اس برکت سے میں نماز جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں۔ اسی طرح سے وہ دیکھتا ہے اب تک میں نے پتہ نہیں کیا تھا کہ اسلام مجھ سے کیا چاہتا ہے، احکام کے لیے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا تھا، اب مجھے موقع ملے گا، فرصت ملے گا کہ میں جا کے احکام اسلامی سیکھوں۔ یعنی ایسا بندہ جو اس رمضان سے فائدہ لینا چاہتا ہے۔ اب ہر ایک کے لیے اپنا رستہ واضح ہے۔ جو اپنے آپ کو دنیاوی سود حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، ایسے لوگوں کے لیے واقعاً تعجب کی بات ہے، جس چیز کو وہ سود سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو وہ فائدہ سمجھ رہے ہیں، وہ فائدہ نہیں نقصان ہے۔ کم کے شہر میں ایران میں آج بھی نانوائی موجود ہیں جو روٹی بیچتے ہیں۔ تو کوئی عالم ہوتا تھا جب دیکھتا تھا کہ بھائی کم شہر میں جو روٹی بیچ رہے ہیں اور گاؤں سے اور کریوں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ شہر سے جب انہی نانوائیوں سے روٹی جو ہے نا وہ لیتے ہیں تو وہ ان کو مہنگی دیتے ہیں۔ 1 روپے کی روٹی انہیں 2 روپے میں دیتے ہیں، 3 روپے میں دیتے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو شام کو نکلا، ہاتھ میں چھڑی لے کے اس نانوائی کے دکان پہ آیا، اس کو زور زور سے اس کے دکان کے اوپر اس کو کھڑکایا اور کہا خبردار خیال رکھنا کہیں یہ گاؤں والے لوگ تمہیں لوٹ نہ جائیں اور اپنا خیال رکھو۔ تو اس نے کہا کہ وہ مجھے کس طرح سے لوٹیں گے، ہم ان سے جو ہے نا وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، 1 روپے والی روٹی جو ہے ہم انہیں 2 روپے میں دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں یہی تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے 1 روپیہ زیادہ کما لیا ہے جبکہ اور ان کو لوٹ لیا ہے، جبکہ حقیقت میں ان لوگوں نے تمہارا ایمان لوٹ لیا ہے۔ تم نے 1 روپے کے عوض اپنا ایمان دے دیا، اپنا دین دے دیا، جو ثواب کمانا چاہتے تھے وہ ثواب دے دیا۔ لہذا بالکل اسی طرح سے اگر تم سمجھتے ہو کہ اس رمضان کے مہینے میں سود زیادہ لے کے، فائدہ زیادہ لے کے تم کچھ زیادہ کما لو گے تو یہ سبب ہوگا کہ تم فقط دنیا میں چند دنوں تک یہ دیکھو کہ تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں، شاید رمضان کے مہینے میں یا اس کے بعد وہی پیسے کسی اور طریقے سے تمہاری جیب سے نکل جائے، وہ پیسے تمہارے پاس نہ رہیں۔ کوئی مریض ہو گیا، اس کے علاج پہ خرچ کر لیا، کسی بچے کی خواہش کے لیے کوئی چیز خرچ کر دی، کسی نے آپ کے جیب سے کوئی چیز نکال لی، اسی طرح سے کسی اور طریقے سے تمہارے ان پیسوں کو جو تم نے دوسروں کو لوٹ کے حاصل کیے ہیں شاید تم سے نکل جائیں۔ اس سے بہتر اچھا یہی ہے کہ تم خدا کے اوپر اعتماد رکھو،
کہ جو روزی دینے والا ہے، جو رزق میرا نصیب ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ بالخصوص اس رمضان کے مہینے میں جب روزی اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو کس طرح سے ہوتا ہے کہ جب دوسروں کو رزق ملے اور تمہیں خدا چھوڑ دے۔ اسی طرح سے جو شخص اس کو روحانی اور معنوی طور پہ اپنے لیے مفید سمجھتا ہے کہ بھائی یہ رمضان کا مہینہ میرے لیے ترقی کا سبب بنے گا، تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بلائے۔ بھائی میں نماز پڑھ سکتا ہوں لیکن دوسرے کے ساتھ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ خود افطار کھا لوں گا لیکن پڑوسی کے ساتھ کھاؤں گا تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اس سے زیادہ جو ہے میں بہرہ مند ہو سکتا ہوں۔ بھائی میں اپنے ساتھ دوسروں کو شریک کروں گا، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس اچھی راہ پہ چلانے کے لیے کوشش کروں گا۔ حقیقت میں وہ فقط اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی مفید واقع ہو رہا ہے اور ثواب دگنا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک بندے کو اپنے ساتھ لے آئے اور ایک معاشرے کو آپ نے ترتیب دی جہاں پہ ایک سنت حسنہ رائج ہو گئی، قرآن کی تلاوت پہلے اجتماعی سطح پہ نہیں ہوتی تھی، اب آپ کی برکت سے ہونے لگی، جماعت پہلے نہیں ہوتی تھی، اب آپ کی برکت سے ہونے لگی ہے، اسی طرح سے دوسرے کام جو پہلے نہیں ہوتے تھے اور رمضان میں آپ نے ان کا آغاز کیا اور آپ کی برکت سے وہ چل پڑے ہیں اور اجتماعی طور پہ وہ اثر دکھاتے ہیں، یقین جانیں چاہے آپ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، آپ کا وہ اثر ہمیشہ رہتا رہے گا۔ جب تک وہ لوگ اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے وہ معاشرہ اچھی صورت میں باقی رہے گا، ان کے تمام اعمال میں آپ اس کے شریک ہوگے۔ لہذا اجتماعی طور پہ رمضان ہمیں اپنی راہ دکھاتا ہے، یہ ہم مسلمانوں کے اوپر ہے کہ ہم اس کا کیا فائدہ لیتے ہیں اور کس طرح سے اثر دکھاتے ہیں۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی فیوضات میں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس رمضان کو نہ فقط اس دنیا میں ہمارے لیے توشہ بنائے اور ہمارے دنیاوی حوائج کے تکمیل کے لیے وسیلہ بنائے، بلکہ قیامت کے دن بھی خدا کے حضور میں سرخرو ہونے کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔